ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ سلسلے سے ہم نے ایک نئے موضوع کا انتخاب کیا تھا جس کا نام تھا تعلیم اور اسلام۔ آج بھی ہم اسی پر گفتگو کریں گے، تعلیم کی اہمیت اور تعلیم سے کون سی تعلیم مراد ہے، اور اس شعبہ تعلیم کے اندر ایجوکیشن انڈسٹری میں بہت سارے وہ امور جو کہ غیر شرعی ہوتے ہیں یا غیر اخلاقی ہوتے ہیں، ان پر بھی گفتگو کریں گے اور ان سے متعلق احکام اسلام کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ایک سوال جواب سے ابتدا کرتا ہوں۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا کہ مسلمانوں کو انگریزی کی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ علیہ رحمہ نے حکمت بھرا جواب ارشاد فرمایا، چنانچہ فرمایا، اگر جملہ مفاسد سے پاک ہو، یعنی ہر قسم کی خرابیوں سے پاک ہو، تو علوم عالیہ مثلا ریاضی، ہندسہ، حساب، جغرافیہ وغیرہ ضروریات دینیہ سیکھنے کے بعد سیکھنے کی ممانعت نہیں، چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اور نفس زبان کا سیکھنا کوئی حرج رکھتا ہی نہیں۔ یہ تھے امام اہل سنت کے الفاظ، جس کی میں وضاحت کچھ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے شرط یہ لگائی کہ سیکھنا مفاسد سے پاک ہو، ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو۔ برائی وہ جو کہ اخلاقاً برائی ہو، برائی وہ جو شرعاً برائی ہو، تو اس سے پاک ہے تو سیکھنے کی اجازت ہے، مگر کب؟ اولاً ضروریات دینیہ سیکھنے کے بعد۔ جو چیز ضروری ہے، اہم ہے، اگر کوئی اس کو تو نہیں سیکھتا لیکن اس کے مقابلے میں غیر اہم کو سیکھتا ہے تو اسے کبھی بھی عقل مند شمار نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے سامنے دو کام ہیں، ایک بہت اہم ہے اور ایک کم اہم ہے، تو اگر آپ بہت زیادہ اہم والے کام کو چھوڑ کر کم اہم والے کام کو اختیار کریں گے تو یقیناً اس کو بے وقوفی شمار کیا جاتا ہے، کوئی بھی اسے عقل مندی سے تعبیر نہیں کرتا۔ اب آ جائیں ایک مسلمان کی زندگی کی طرف، کہ ایک مسلمان جس کی پیدائش کا مقصد ہی رب کریم نے بیان فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جس کی تخلیق کا مقصد ہی جو ہے وہ عبادت الہی ہے، اللہ عز و جل کی فرما برداری ہے، تو اپنے مقصد سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کا سیکھنا اور جاننا ضروری ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوں گی جاننے اور سیکھنے کے اندر۔ تو اب دو طرح کے علوم ہیں، دنیاوی علوم ہیں اور دینی علوم ہیں، یا یوں کہیے کہ مقصد تک پہنچانے والے جو ہے وہ علوم ہیں، اور بعض وہ علوم ہیں کہ اگر آپ وہ نہیں بھی سیکھتے تو آپ کے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے لیے ان علوم کا سیکھنا ضروری ہوگا کہ جو آپ کو اپنے مقصد تک پہنچائیں، منزل تک پہنچائیں،
اور مسلمانوں کی منزل یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، جس کی جزا کل قیامت کے اندر جنت کی صورت میں ملے گی، رب کے دیدار کی صورت میں ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس کی صورت میں ملے گی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کی صورت میں ملے گی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے نوازشات کی صورت میں ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اولاً ضروریات دینیہ سیکھنے کے بعد ہی یہ چیزیں سیکھتا ہوں۔ اگر ایک شخص ہے کہ جس کو مسائل نماز سیکھنے ہیں اور وہ اس وقت مسائل نماز نہیں سیکھتا، وہ کچھ اور سیکھتا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جس کو سب سے پہلے جب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو عقائد اسلام سیکھنا ضروری ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ رب العالمین کے بارے میں کیا ہے، اس کا عقیدہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ہے، اس کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کے بارے میں کیا ہے۔ اگر وہ یہ ساری چیزیں نہیں سیکھتا، ان چیزوں سے صرف نظر کرتا ہے اور دیگر علوم سیکھتا ہے، تو یہاں پر وہ نادانی کر رہا ہے۔ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اس کا اس طرح سے علم دین کو چھوڑ کر، ضروری علم دین کو چھوڑ کر دوسرے علوم سیکھنا یہ جائز نہیں ہے، وہ گناہگار ہوگا۔ تو درجہ بندی بیان کر دی، منع نہیں کیا گیا کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، لیکن بہرحال اہمیت کس کو دینی ہے اور کب دینی ہے، کس چیز کو کب سیکھنا ہے، اس کا اسلام نے حکم بیان کر دیا۔ اچھا، اب کہ سیکھنے کے اعتبار سے یوں ترتیب میں بھی ضروری ہے، اور پھر دیگر چیزیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا مفاسد سے پاک ہونا، خرابیوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ علم تو کوئی ہے لیکن اس کے اندر گمراہی کی باتیں بھی ہیں، تو اب ان گمراہیوں سے پاک ہوتے ہوئے، پاک کر کے ہی بقیہ جو پاک علم ہے اسی کے سیکھنے کی اجازت ہوگی، گمراہی والے نظریات کے ساتھ سیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، بہت سارے جو ہے وہ علم ہیں لیکن ان کا تعلق گناہوں سے جڑا ہوا ہے، جسے موسیقی کا علم ہے یا جو ہے وہ فوٹوگرافی کا علم ہے۔ اب یہ علم فقط تھیوری کے اعتبار سے ایک ہے، اور ایک ہے جناب اس کا پریکٹیکل، کہ جب آپ اس کی طرف آتے ہیں تو آپ گناہوں کے اندر جو ہے وہ جا پڑتے ہیں، اس کے بغیر ان چیزوں کا سیکھنا ممکن نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا پیشہ ہے کہ پتہ ہے کہ وہاں پر بے پردگی اور مخلوط نظام تعلیم کے بغیر وہ نہیں جو ہے وہ سیکھا جا سکتا۔ فی زمانہ کئی جگہوں پر ہمارے ہاں یہ صورتحال ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی مخلوط نظام تعلیم کا حکم بیان کیا کہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، دوسرا تو جناب مل نہیں رہا۔ تو دیکھیں، اسلام نے شرط بیان کر دی کہ آپ کے لیے پھر ایسی صورت کے اندر اجازت ہی نہیں ہے۔ علم تو اگرچہ وہ سیکھنا مباح ہے، مثلا انگلش ہی سیکھنا جو ہے وہ ہے کہ وہ مباح ہے، اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ ثواب بھی جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اچھی نیت بھی آپ کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ سیکھنے کا جو اس کا ماحول ہے وہ غیر شرعی ماحول ہے، وہ مخلوط ہے، کو ایجوکیشن ہے، تو پھر اس کے اندر سیکھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو تعلیم سکھانے میں، اور خود جو بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، آگے اپنی زندگی کے بہت سارے فیصلے خود کرنے لگ گئے ہیں، تو انہیں بھی یہاں پر ایک لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے کہ وہ ذرا سوچیں کہ میں کس چیز کی طرف جا رہا ہوں۔ انگلش تو مجھے فرفر بولنی آتی ہے، لیکن قرآن کریم مجھے تجوید کے مطابق پڑھنا نہیں آتا۔ انگلش تو مجھے انگلش زبان والوں کے جو ہے وہ ایکسنٹ میں، لہجے میں بولنے جو ہے وہ آتی ہے، کہ لوگ مجھے میری انگلش سنیں تو وہ پہچان نہ سکیں کہ میں جو ہے وہ اردو دان ہوں یا انگلش دان۔ وہ میری انگلش فرفر سن کر اس بات کا شاید جو ہے وہ انہیں احساس ہونے لگے کہ نہیں، شاید اس کی مادری زبان ہی انگلش ہے۔ لیکن اگر انہی سے یہ کہا جائے کہ آپ قرآن کریم آپ عربی لب و لہجے کے اندر سنا دیجئے، جس تجوید و قرات کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا ہے اس کے مطابق سنا دیجئے، کیونکہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، اس کے اندر وہی تجوید و قرات والا قرآن کریم پڑھنا ہے، جبھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ آپ کو اپنے دوست، احباب، والدین، اقربا کی
میت پر، ان کے انتقال پر قرآن کریم کی تلاوت کر کے انہیں ایصال ثواب کرنا ہے۔ آپ کو روزمرہ نماز پڑھنی ہے تو کیا وہ نماز آپ کو آتی ہے؟ اس کے شرائط و فرائض آپ کو آتے ہیں؟ آپ کو نماز جنازہ بھی پڑھنی ہوتی ہے کہ آپ کو نماز جنازہ آتا ہے؟ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں تو شاید بہت سارے ایسے افراد کا جواب نفی میں ہوگا، لا میں ہوگا کہ نہیں یہ چیزیں تو ہمیں آتی نہیں، حالانکہ زندگی گزر گئی، 20 سال 25 سال 30 سال کا عرصہ گزر گیا، سب کچھ جو ہے وہ ہم نے سیکھ ڈالا، بہت سارے فنون، بہت ساری زبانیں، 4 زبانیں آتی ہیں، 6 زبانیں آتی ہیں۔ کیا مسلمانوں کی جو اپنی زبان ہے، ان معنوں میں کہ اس میں قرآن نازل ہوا، جنت کی زبان بھی ہے، عربی زبان، چلیں زبان کے اعتبار سے نہ آتی ہو لیکن کم از کم اس حد تک تو آتی ہو کہ میں قرآن کریم تجوید کے مطابق سیکھ سکوں، اگر نہیں ہے تو لمحہ فکریہ ہے، افسوس ہے، اور اب بھی وقت نہیں گزرا۔ یہ نہیں کہ اب جناب گزر گیا وقت، اب میں کیا کروں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اب بھی اس کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے اکثر جگہوں پر مساجد کے اندر بعد نماز عشاء مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، وہاں پر بالغ اسلامی بھائیوں کو، جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، جو مدرسے میں جا کر نہیں پڑھ سکتے، دن کے اوقات میں ان کی اپنی مصروفیات ہیں، ان کو دین سکھانے کے لیے، ان کو قرآن کریم تجوید کے مطابق پڑھانے کے لیے ان مدارس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ ان میں شمولیت اختیار کیجیے اور وہاں جا کر آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کے اندر قرآن کریم کو تجوید کے مطابق سیکھنے کی کوشش کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ مسائل نماز اور دیگر احکام شرع جاننے کے لیے آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ جب مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارا فائدہ وہ کئی کورسز کے لیے، انگلش، فرینچ، دیگر کورسز کے لیے بھی ہم دیگر شہروں میں جاتے ہیں، بعض لوگ دیگر ممالک کے اندر جاتے ہیں، نہ صرف 4 دن یا 6 دن بلکہ 4 6 سالوں کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ آخر جب اس کے لیے ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا ہم جو ہے وہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کی حاجت ہے تو اس طرف بھی توجہ دیجیے، اور خود اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی دینی تعلیم سکھائیے۔ اور اسی لیے اگر آپ اسی پس منظر کو دیکھیں تو اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر دعوت اسلامی الحمدللہ ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر جو قیام جو ہے وہ اپنا قدم رکھا شعبہ تعلیم کے ذریعے یا دارالمدینہ کے ذریعے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو مسلمان دنیاوی تعلیم کی طرف جاتے ہوئے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، انہیں دین کے قریب لایا جائے، انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھایا جائے کہ دین بہرحال ہماری ترجیحات ہیں، اور ہمارے اہم ترین کاموں میں سے سب سے اہم ترین کام وہ علم دین کا حصول بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم آپ کے کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، میں شہباز الرحمان جناح پبلک اسکول سے ہوں، اور میرا مفتیان اکرام سے ایک سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین ہی جانا پڑے، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث سے کیا مقصد ہے کہ یہ دنیاوی علم کی بات ہو رہی ہے یا اسلامی علم کی بات ہو رہی ہے؟ جی، جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ علم کے حوالے سے بات کی اور امام اہل سنت کا قول بھی بیان کیا، احادیث طیبہ کے اندر جہاں بھی علم کی بات کی گئی وہاں پر علم سے مراد علم دین ہے، کیونکہ اسی کا سیکھنا فرض ہے۔ کوئی دوسرا علم جب سیکھنا فرض ہی نہیں تو اسے فرض کیوں کر قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو علم دین ہی مراد ہے۔ احادیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر جہاں بھی علم کی بات آئی، علم سیکھنے کے فضائل بیان کیے گئے، علم کی طرف رغبت دلائی گئی، تو وہ علم دین مراد ہے، دنیاوی علوم وہاں پر مراد نہیں ہے۔ لیکن فی زمانہ کئی جگہوں پر آپ کو اسکولوں کے باہر خاص طور پر اس طرح کی عبارات لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، اور کہ بھئی علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور گویا کہ اس حدیث کے ذریعے سے وہ ببانگ دہل یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے اسکول میں آئیے اور یہ فرض آپ حاصل کیجیے، حالانکہ یہاں پر وہ فرض نہیں ہے جس فرض کی طرف حدیث کے اندر بلایا گیا۔ اور بعض لوگ پھر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جناب چین جانے کا حدیث کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے، تو چین کے اندر تو جو ہے وہ اس وقت علم دین نہیں تھا، تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ
دنیاوی علم کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر چین سے مراد چین نہیں ہے کہ بھئی چائنا کے اندر ہی جا کر جو ہے وہ کریں، واللہ عالم کہ اس وقت جو ہے وہ اس کا نام کیا تھا اس ملک کا۔ مراد یہ ہے کہ تمہیں کتنا ہی دور دراز کا سفر اختیار کرنا پڑے وہ سفر اختیار کرو، لیکن بہرحال علم ضرور حاصل کرو، کہ علم دین سے جو ہے وہ دور نہ ہو، کہ اسی پر انسان کے تمام مسائل، تمام اپنی زندگی گزارنے کی ہر چیز کا تعلق ہی جو ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب وہ اطاعت کیسے کی جائے گی؟ پہلے علم حاصل کیا جائے گا کہ اللہ رسول نے حکم کیا دیا جس کی اطاعت کی جائے۔ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ علم ہمیں بتائے گا، علم دین ہمیں بتائے گا۔ حدیث طیبہ ہم سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر آپ کی سیرت طیبہ کی پیروی کرنی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ جب کہ میں نے حضور کی سیرت کو پڑھا ہوگا۔ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ فلاں مسئلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، زندگی کے اس شعبے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات یہ ہیں، آپ کے فرامین یہ ہیں۔ اگر میں علم دین حاصل ہی نہیں کرتا، سیرت طیبہ کا مطالعہ ہی نہیں کرتا، قرآن کریم ہی نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ تفسیر ہی میں نہیں پڑھتا، احکام فقہا ہی میں نہیں پڑھتا، بزرگان دین کے اقوال ہی میں نہیں پڑھتا، تو میں کیسے جو ہے وہ ان تمام باتوں کے اوپر عمل کر سکوں گا؟ تو یہ تمام چیزیں جبھی مجھے حاصل ہوں گی، عمل میں اسی وقت کر سکوں گا جبکہ پہلے مجھے علم حاصل ہوگا۔ اب حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کے لیے مجھے انگلش یا کوئی اور زبان جو ہے وہ نہیں سیکھنی ہوگی، مجھے بہرحال علم دین جو ہے وہ سیکھنا ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے جہاں جس اعتبار سے جو ضرورت کے مطابق دوسرا علم سیکھنا ہے وہ بطور عالی، اسی لیے آیت نے فرمایا بطور علم عالی۔ علم عالی سے مراد کہ وہ علم جو کہ اعلیٰ بن رہا ہے کسی چیز کے لیے۔ جیسے کسی شخص نے موٹر جو ہے وہ کھولنی ہے تو اب لازمی سی بات ہے اس کے لیے پانا یا پیچکس وغیرہ، تو یہ چیزیں آلات ہیں۔ ویسے بھی ان کو کہا بھی جو ہے وہ آلات جاتا ہے، تو یہ مقصود نہیں ہے، مقصود وہ ہے، لیکن یہ وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ آلات ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آلات میں ہی گم ہو کر رہ جائے، یا سفر کے لیے آپ کو کسی مقام پر منزل پر جانا ہے، آپ کو کار کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں، بائک کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے، پلین کے ذریعے سے، تو یہ منزل تک پہنچنے کا ایک آلہ ہے، ذریعہ ہے۔ لیکن کوئی اسی کے اندر ہی رہے، سفر ہی کرتا رہے، منزل تک پہنچے ہی نہیں، تو اس کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا۔ علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ نمازی جب تک نماز کے انتظار میں رہے تو اسے جو ہے وہ ثواب ملتا رہتا ہے، نماز میں ہی اسے شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس حدیث کا یہ مطلب سمجھے کہ بھئی میں نماز کے انتظار میں ہی بیٹھا رہوں، نماز نہ پڑھے وہ بیٹھا ہی رہے نماز کے انتظار کے اندر، کیا اسے ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا، کیونکہ وہ منزل سے دور ہو رہا ہے۔ تو آلات کا حکم، بہرحال ذرائع کا حکم وہی ہوتا ہے جو ان کا اپنا حکم ہے، وہ اصل تک اگر پہنچانے سے دور کر دیں گے تو پھر ان آلات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آلات وہی مفید ہوتے ہیں یا ذرائع وہی فائدہ مند ہوتے ہیں جو کہ منزل تک پہنچائیں۔ اگر کوئی شخص آلات، ذرائع اور راستے میں ہی گم ہو کر رہ جائے اور منزل سے دور ہوتا چلا جائے تو پھر اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ آلہ تبدیل کرو، یہ ذرائع تبدیل کرو، یہ راستہ تبدیل کرو تاکہ منزل تک پہنچو۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ جا کر منزل سے ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا وہ راستہ یا وہ ذریعہ اختیار کرنا ہی ہرگز درست نہیں ہوگا۔ جی مزید کال۔ حضور عرض یہ کہ جب لڑکے لڑکی ساتھ میں پڑھیں تو کس طریقے سے اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچایا جائے؟ جی مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے یہ میرا عرض ہے، یہ سوال ہے کہ ذرا ہم کو بتائے، اگلی بار ہم نے کال کی تھی کہ جس کا پیش میں ہم کو مخارج نہیں آتا تو اس کے پیچھے نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا لحظ جلنی کی خرابی ہو تو نہیں ہوگی، لحظ جلنی کیا ہے ہم کو بتا دے۔ جی مزید کال۔ میں شبیر احمد، میرا سوال یہ ہے کہ آب زمزم پینے دا صحیح طریقہ کیا ہے، ذرا وضاحت نال دس چھوڑو۔ کچھ لوگ یہ آخدے نے کہ کھل کے پینا چاہیے اور ایک ساہ پینا چاہیے، تو اس دا صحیح طریقہ تسی وضاحت نال دس چھوڑو۔
جی، پہلا سوال یہ کہ ہم کو ایجوکیشن میں پڑھیں تو بد نگاہی سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں. دیکھیں، اسلام گناہوں کی طرف جانے سے پہلے ہی جو ہے وہ روک دیتا ہے. اس لیے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مومنین کو فرما دیجیے اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اور یہی فرمایا کہ مومنات کو فرما دیجیے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو وہاں جا کر پڑھنا اور پھر یہ سوال کرنا کہ نگاہوں کو ہم کیسے محفوظ رکھیں، تو یہ تو جو ہے وہ ایک عجیب والی صورتحال ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ ایسی جگہ پر چلے جائیں اور پھر کہیں کہ میں کیسے بچوں. وہاں جانے کی ہی اجازت نہیں ہے. اسی لیے تو آپ کو اس نظام تعلیم میں داخلہ لینے سے یا وہاں پر تعلیم حاصل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ معلوم ہے کہ وہاں پر جا کر آپ کا گناہوں سے بچنا یہ ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی اجازت ہی نہیں ہے. تو کو ایجوکیشن میں اس وجہ سے بھی کہ بدنگاہی ہوتی ہے اور دیگر مفاسد اور خرابیوں کی وجہ سے اسلام منع کرتا ہے، تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. تو پہلے ہی سد باب کر دیا گیا، تو اس کی اجازت ہی ہرگز نہیں ہے. دوسرا سوال ہمارا مخارج سے متعلق کیا کہ مخارج امام کے اگر خراب ہوں، تو ہم نے اس پر یہ جواب دیا تھا کہ اگر لحن جلی کی غلطی ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. لحن جلی کی غلطی سے مراد ایسی غلطی کہ جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں. جیسے اس کی مثال لیجئے قل هو اللہ احد. اس میں جو لفظ قل ہے یہ قاف موٹے قاف کے ساتھ ہے. اب اس کا معنی ہے آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے. اور اگر اسی قاف کو کاف کے ساتھ پڑھا، چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھا اور کل پڑھا، تو اب اس کا معنی ہوگا کھا لیجئے. تو معنی بالکل ہی تبدیل ہو گیا. تو اب ایسی اگر غلطیاں ہیں تو یہ لحن جلی میں شمار ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب یہ کہ عوام اس چیز کا فیصلہ کرے، عوام اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتی. عام طور پر یا تو بڑے قاری حضرات جو ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ بتا سکیں گے کہ ہاں واقعی ان کی قرات میں لحن جلی کی غلطی ہے یا نہیں ہے، یا پھر کوئی عالم دین یا مفتی جو ہے وہ آپ کو اس بارے میں رہنمائی کر سکیں گے قرات سن کر کہ لحن جلی کی غلطی ہے یا نہیں ہے. تیسرا سوال ہمارا آب زمزم سے متعلق کہ اس کا درست طریقہ بیان کر دیں. آب زمزم خالص ہو تو کھڑے ہو کر پیا جائے، یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر آب زمزم جو ہے وہ نوش فرمایا، اور دیگر پانی بیٹھ کر، لیکن آب زمزم کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے. ہاں، ایک سانس میں پینا یہ نہیں، 3 سانس میں ہی آب زمزم بھی پیا جائے گا. اور قبلہ رو کھڑے ہو کر پئیں اور دعا کر لیں پینے سے پہلے، تو انشاءاللہ جس چیز کے لیے دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی. تو یوں آب زمزم پیا جائے. اور اگر مکس ہے آب زمزم جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، تو پھر بیٹھ کر ہی پیا جائے اور وہی 3 سانس کے اندر پیا جائے. تو یہ آب زمزم پینے کا طریقہ ہے. جی مزید کال. میرا نام محمد قاسم اتاری ہے، ایک پرائیویٹ اسکول سے میرا تعلق ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل پرائیویٹ اسکول کے اندر بچوں کی اسٹیشنری اسپیشلی پریپ سیکشن کے اندر پورے سال کی ایڈمیشن کے وقت یا پھر ایئرلی سالانہ لی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیشنری کا لینا کیسا، اور دوسرا یہ کہ جب اس کو ہم اسکول میں سیو کر لیتے ہیں اور پھر بچوں کو اس کا استعمال کرواتے ہیں، بچوں کو دی جاتی ہے تو کمبائن دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچے کو جس نے جو دی ہے وہی استعمال ہو، بلکہ کمبائن یوز کی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے. تو اس کو کس طرح استعمال کیا جائے یہ بھی ارشاد فرما دیں، اور اس کا لینا یہ درست ہے یا نہیں، شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے یہ بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیں، لینا تو جو ہے وہ جائز ہے، البتہ یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، والدین کی بھی، اسکول مالکان کی بھی. والد اگر کوئی چیز اپنے نابالغ بچے کے لیے خریدے تو خریدتے ہی وہ چیز بچے کی ملک ہو جاتی ہے. مثلا میں نے کوئی ایک کتاب خریدی اپنے بیٹے کے لیے، نیت یہی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے خرید رہا ہوں، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ خریدتے ہی جب میرا قبضہ ہو گیا تو گویا کہ وہ کتاب میرے بیٹے کی ملکیت میں داخل ہو گئی. اب جب میرے بیٹے کی ملکیت میں داخل ہو گئی تو اب اسے میرا بیٹا ہی استعمال کر سکتا ہے، کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ کسی اور کو استعمال کی اجازت دے سکتا ہے، کیونکہ وہ نابالغ ہے.
اور نابالغ اپنا سامان کسی کو دے بھی نہیں سکتا اور عاریتاً استعمال کی بھی اجازت نہیں دے سکتا. تو سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے یہ اسکول کی چیزیں ہوں یا اور عام روزمرہ کے کھلونے یا دیگر چیزیں ہم خریدتے ہیں، کہ خریدتے وقت والدین یہ نیت کریں کہ یہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں خرید رہا، یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے نہیں خرید رہا، بلکہ خاص اس بات کی نیت کے ساتھ خریدیں کہ یہ میں اپنے لیے خرید رہا ہوں. ہاں، بطور استعمال میں اپنے بیٹے کو دوں گا یا اپنے بچے کو دوں گا یا بیٹی کو دوں گا یا بچی کو دوں گا، تو اب جب لیں گے تو وہ آپ کی ملکیت میں آئے گی. اب آپ کا آگے دینا وہ استعمال کے طور پر ہوگا. تو اولاً تو یہ خریداری میں خیال رکھنا ضروری ہے، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے اسکول سسٹم دارالمدینہ کے اندر داخلے کے وقت ہی اس طرح کا ایک شرعی رہنمائی والا فارم جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس شرعی مسئلے کے تحت خریداری کیجیے. اور پھر جب سامان وصول کیا جاتا ہے اسٹیشنری وغیرہ یا بکس وغیرہ، تو اس وقت بھی اس بات کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ آپ نے اسی طور پر خریدا ہے کہ یہ آپ کی ہی ملک ہے. اگر ہے تو پھر جمع کیا جاتا ہے اس اجازت کے ساتھ کہ آپ اجازت بھی دیجئے کہ یہ سامان آپ کا بچہ استعمال کرے یا اسکول کے دیگر بچوں میں شیئرنگ کے طور پر استعمال کروایا جائے. تو یوں اجازت کے ساتھ اس کو لیا جاتا ہے اور اسے استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر بچ جانے کی صورت کے اندر کی بھی اجازت لی جاتی ہے کہ ایسا سامان کہ جس سامان کے اوپر نمبر وغیرہ GR نمبر وغیرہ لگا کر محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو وہ سامان بچ جانے کی صورت میں سال کے اختتام پر والدین کو واپس کر دیا جائے گا. ہاں، جو سامان ایسا ہے کہ اس پر GR نمبر وغیرہ نہیں لگ سکتا، جیسے پینسل ہے، ریزر ہے، اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں، تو اس میں اجازت لے لی جاتی ہے کہ آپ اجازت دے دیں کہ بچ جانے والا سامان آئندہ سال جو ہے وہ آپ کے بچے یا دیگر بچے یا اسکول کے دیگر متعلقہ کاموں کے اندر استعمال کر لیا جائے. تو والدین کی جانب سے یہ اجازت آنے کے بعد ہی یہ سامان وصول کیا جاتا ہے. تو دیگر اسکولز کو بھی، یہ خاص دارالمدینہ کا یہ کرنا، یہ یوں نہیں کہ جناب ہمارا اسکول کا ایک نظام ہے، نہیں، شرعی مسئلے اور احتیاط کے پیش نظر ہے. تو یہ تمام اسکول والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی اسی احتیاط کے پیش نظر ہی ان چیزوں کو لیں اور ان تمام باتوں کا آگے بھی خیال رکھتے ہوئے انہیں استعمال لائیں، اور ضرورت کے مطابق ہی چیز منگوائیں. ایک سال چیز منگوائی، دکھ رہا ہے کہ بھئی یہ 4 چیزیں جو ہے وہ بچ گئی ہیں اکثر بچوں کے، اس کا مطلب اس کی اتنی حاجت نہیں، تو آئندہ کی لسٹ کے اندر ان سامانوں کو کم کر دیا جائے. تو یوں احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اسکول اپنی جانب سے ہی اسٹیشنری جو ہے وہ پرووائڈ کر دے، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ اجازتیں یا ان تمام معاملات کی حاجت نہیں ہوگی. جی، مزید کال. مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرا اسکول یونیفارم سے واسطہ رہتا ہے. میں اسکول کے کانٹریکٹ وغیرہ کے لیے ہم لوگ اسکول میں وزٹ کرتے ہیں، تو اسکول کے جب کام لینے کے لیے وزٹ کرتے ہیں تو کچھ اسکول والوں کی پیسے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کچھ اسکول والے کوئی نہ کوئی کام کا اسکول کے اندر کنسٹرکشن کا کام یا کوئی اپنا دوسرا جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے پیش کر دیتے ہیں. تو ایسے میں اس کے بغیر ہمارا کام ملنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ ہم ان سے کام لے لیں. تو اگر شرعی طور پہ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کچھ لینا دینا ہے یا کوئی ان کے ڈیمانڈ پوری کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس طرح اپنے کاروبار کے لیے لینے کے لیے یا اسکول والوں کا ان کو کاروبار ان کی طرف جو ہے وہ راغب کرنے کے لیے کسٹمرز کو مطالبہ کرنا کہ میں راغب کروں گا تمہاری طرف کسٹمر، تم جو ہے وہ مجھے پیسے دو، یہ بہرحال رشوت ہے اور رشوت حرام ہے. ہر مسلمان ہی یہ بات جانتا ہے اور ہر شخص ہی یہ معیوب سمجھتا ہے. جیسے خود ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے سوال کیا تو ان کے سوال سے بھی یہ اظہار ہو رہا ہے کہ یہ اس چیز کو یہ بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ بھائی میں تو کام کر رہا ہوں نا، تو میں اس کام کے جو ہے وہ پیسے لے رہا ہوں. تو اب اس کے اندر یہ کہ میں سامنے والا کہے کہ چونکہ میں تمہاری دکان کی طرف ریفر کر رہا ہوں لہٰذا اس کے مجھے پیسے دو، حالانکہ میں اس کے اندر کوئی محنت نہیں کر رہا، فقط خیرخواہی کے طور پر لوگوں کو بتا ہی رہا ہوں کہ بھائی یونیفارم فلاں جو ہے وہ شاپ سے مل جاتا ہے. تو
اس کے اوپر پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ رشوت ہی ہے اور رشوت حرام ہے۔ یوں ہی پیسے اگر نہیں دیے اسکول کا کوئی کام کروا دیں، لیب بنوا دیں، دیگر چیزیں کروا دیں تو یہ بھی رشوت ہی ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک سوال ہمیں جو ہے وہ میسیج کے اندر بھی آیا ہوا ہے کہ والدین جو ہے وہ والدین کو اس بات کا اسکول کی جانب سے پابند کیا جاتا ہے کہ فلاں دکان سے ہی آپ کاپیز خریدیں گے یا فلاں دکان سے ہی یونیفارم خریدیں گے، تو کیا یہ پابندی لگانا یہ جائز ہے؟ اب دیکھیں اس کی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ ان کے اسکول کی کوئی مخصوص کاپی ہے یا ان کے اسکول کا وہ ہے یونیفارم ہے، ایک مخصوص یونیفارم جو کہ ایک ہی دکان پر ملتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہہ دیا کہ جناب فلاں یونیفارم یا فلاں جو ہے وہ چیز ہے یہ آپ حاصل کیجئے، تو اب وہ کہیں سے بھی حاصل کریں، اب کہیں نہیں مل رہی تو بتا دیا فلاں دکان سے مل رہی ہے وہاں سے لے لیں، اس حد تک تو جائز ہے، اگرچہ اس میں یہ غور کر لیا جائے کہ یہاں پر مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی نیت ہے یا انہیں نقصان پہنچانے کی نیت ہے۔ ایک عام کاپی بھی جو ہے وہ لگ سکتی ہے، ایک عام جو ہے وہ یونیفارم دیگر جگہوں سے بھی جو ہے وہ مل سکتا ہے، لیکن بلا وجہ کی کوئی ایسی چیز اس کے اندر لگا دینا جس میں اپنا نفع جو ہے وہ مقصود ہے اور سامنے والے کو جو ہے وہ ضرر پہنچانا جو ہے وہ مقصود ہے، اگر ضرر پہنچانا مقصود ہے تو بہرحال یہ نیت جو ہے وہ فاسد ہے اور اس فاسد نیت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ گناہگار بھی ہوگا۔ ہاں اسکول کا تشخص مونوگرام اس اعتبار سے چیزیں ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ مونوگرام ہے، جیب کے اوپر مونوگرام لگا ہوا ہے، اب وہ مونوگرام ہی فقط بیچ دیا جائے 100 روپے کا، لیکن نہیں، مونوگرام اسی کو دیں گے جو کہ پورا 1000 روپے کا یونیفارم ہی خریدے، ورنہ ہم دیں گے ہی نہیں، حالانکہ وہ مونوگرام ایسا نہیں ہے کہ وہ پورے یونیفارم پر ہی پرنٹ ہے، وہ الگ سے ایک جیب کے اوپر ہی پرنٹ ہے۔ تو اب اس طرح کی جو ہے وہ شرط لگانا کہ میں آپ کو بیچوں گا ہی جو ہے وہ مونوگرام اس وقت جب آپ مجھ سے پورا جو ہے وہ یہ خریدیں گے، تو یہ شرائط جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایک نارمل ہے کہ کوئی سی بھی کاپی کتاب مل رہی ہے تو اب اس میں یہ کہ بھئی فلاں جگہ سے خریدیں گے تو ہم لیں گے آپ سے، ورنہ ہم وصول نہیں کریں گے، اور اس میں کوئی ایسی خاص چیز بھی نہیں ہے، وہی کاپی دیگر اسکولز کے اندر بھی دیگر شاپس کے اوپر بھی جو ہے وہ ملتی ہے، تو اب اس میں والدین پر یہ پابندی لگانا کہ نہیں فلاں شاپ سے ہی خریدیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، نہ ہی اسکول کے لیے اور نہ ہی شاپ والے کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں لگانا جائز ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بہرحال ضروری ہے۔ مسلمانوں کو تعلیم کے اندر بھی، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو یا اور کوئی بھی پیشہ ہو، ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، اور پھر فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم خود اپنے ان اقدامات کے اوپر ذرا ایک نظر ڈال لیں کہ کیا یہ اقدامات مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، کیا یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی والے کام ہیں میرے؟ اگر نہیں ہیں تو پھر مجھے جو ہے وہ خیر خواہ بننا چاہیے، مجھے لوگوں کو نفع پہنچانے والا بننا چاہیے، لوگوں کو ضرر یا لوگوں کو نقصان پہنچانے والا یا بلا وجہ انہیں مشقت میں ڈالنے والا ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ جی مزید کو سگتار محمد شاہ رخ اتاری، کوئی شخص اگر غیر محرم عورت سے ہاتھ ملائے اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ جی مزید کال صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اگر کوئی مسجد کا متولی مسجد کی ضرورت کے تحت اپنی جیب سے پیسے خرچ کر دیتا ہے مسجد میں، اور جب مسجد کا چندہ وغیرہ کہیں سے آئے اور اکٹھا ہو جائے تو وہ اپنے پیسے اس میں سے رکھ لے، ایسا کرنا کیسا؟ جی مزید کال جیسا کہ بارگاہ میں سوال ہے کہ امام صاحب جب جماعت کروا رہے تھے تو ان پر سجدہ سہو واجب ہوا تو انہوں نے سجدہ سہو کر لیا، سجدہ سہو کے بعد جو لوگ جماعت میں شامل ہوں گے تو ان کے بعد میں شامل ہونے والوں کو کی نماز ہو جائے گی؟ جی پہلا سوال کہ غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا کیسا؟ غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا حرام ہے، اور احادیث کے اندر اس کی سخت وعیدیں آئیں، فرمایا کہ ایک مسلمان کا کندھا بازو جو ہے وہ یہ کسی خنزیر یا نجاست سے جو ہے وہ آلودہ ہو جائے، اس سے کہیں زیادہ برا یہ ہے کہ اس کا بازو کسی غیر محرم عورت سے ٹچ کر جائے۔
مس کر جائے، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ عمومی طور پہ جابس کے اندر لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ ہماری نیت صاف ہے، تو یہاں پر نیت نہیں بلکہ نیت اور دیگر سارے تمام چیزوں کا دار و مدار احکام شریعت پر ہے۔ احکام اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے، شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم جو ہے وہ یہ کام کریں، تو لہٰذا ایسا کرنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہمارا تھا کہ متولی جیب سے پیسے خرچ کر دے اور بعد میں چندے سے لے لے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ متولی جب اپنی جیب سے پیسے خرچ کرے تو گواہ بنا لے کہ دیکھیں مسجد کو ضرورت اور حاجت ہے، تو میں اپنی جیب سے بطور قرض یہ پیسے شامل کر رہا ہوں، اور پھر جب اس میں سے چندے کے پیسے آ جائیں تو وہ اس میں سے بتا کر گواہ بنا کر لے لے، تاکہ ایک تو تہمت نہ پڑے، دوسرا یہ کہ خود شیطان اس کو ایسے کام کی طرف نہ لے جائے جو کہ گناہ ہو، کہ کل کو یہ کوئی بھی پیسے نکال رہا ہو تو یہ کہے میں قرضے کے نکال رہا ہوں جو میں نے پہلے دیے تھے، تو دوسرے یہ کہیں کہ بھائی وہ پہلا والا قرضہ کس چیز کا تھا، کہاں تھا، کس سے پوچھ کے لیا۔ تو اسلام ان تمام چیزوں کے اندر رہنمائی یہ کرتا ہے کہ انسان خود بھی مقام تہمت پر کھڑا نہ ہو، تو گواہ بنا کر ڈالے اور گواہ بنا کر ہی لے، اور وہ بھی ضرورت کے وقت۔ بلا ضرورت کے خرچے جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مساجد کو حاجت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بس زیب و زینت اور آرائش کے اندر وہ لگے ہی رہتے ہیں، تو اب اس کے اندر اگر نہیں بھی آ رہا تو بھی مسجد پر بوجھ ڈال دیا، یا قرضہ لے کے جو ہے وہ زیب و زینت والا آرائش والا کام کروا لیا، اور پھر جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ مسجد کے پیسے کو اس میں استعمال کر دیا گیا، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال ہمارا کہ سجدہ سہو واجب ہوا امام پر اور امام نے سجدہ سہو کیا، اب سجدہ سہو کرنے کے بعد جب امام اتحیات میں بیٹھا تو اب کوئی آنے والا نمازی شامل ہوا تو کیا وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا؟ جی ہاں، وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا، البتہ اگر امام پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا، اس نے احتیاطی طور پر کیا یا اس نے اپنے اوپر واجب سمجھ کر کیا حالانکہ اصلاً واجب نہیں تھا، تو اب وہ نمازی شامل جماعت نہیں ہوں گے۔ اچھا، ایک میسج بھی ہمارے پاس جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور یہ کئی جو ہے وہ دفعہ کئی جگہوں کے اوپر ہے کہ جرمانے سے متعلق، فائن سے متعلق، بچے اگر لیٹ ہوں یا بچے چھٹی کریں تو فائن لگایا جاتا ہے اسکول میں، یوں ہی فیس جو منتھلی اسکول کی پے کی جاتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ کے اوپر اس کی اتنی پیمنٹ ہے اور آفٹر ڈیو ڈیٹ اس کی پیمنٹ اتنی ہے، تو وہ پینلٹی لگائی جاتی ہے۔ یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، اسلام میں جرمانہ منسوخ ہے، حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے، تو چھٹی پر یا لیٹ منٹ پر یا فیس دیر سے جمع کروانے کے اوپر آپ ان کے اوپر فائن نہیں لگا سکتے۔ فائن لگانا بہرحال ناجائز ہے، اور یہ اب تک اگر کسی نے اس طرح کے فائن وصول بھی کیے ہیں تو وہ واپس کرنے ہوں گے، ان کے لیے حلال ہرگز نہیں ہوگا، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آخر میں عرض یہی کروں گا کہ تعلیم، علم جس کو نور کہا گیا، تو اس نور کے ذریعے ہم اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں یا اجالوں کی طرف جا رہے ہیں، اس چیز کا ہمیں اپنے آپ کو سوچنا اور اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے، خود والدین کے لیے بھی، تعلیمی ادارے چلانے والوں کے لیے بھی، کہ ہم کیا لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ علم فراہم کر رہے ہیں جو کہ ضروری ہے، ہم دین کو اور اہم چیز کو ترجیح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ اگر نہیں دے رہے تو ہم خیر خواہ نہیں ہیں، لوگوں کے بدخواہ ہم بن رہے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیجیے، انہیں اہم ترین چیز پرووائڈ کیجیے اور انہیں اسلامی ماحول کے اندر وہ چیزیں فراہم کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ چیز، اس طرح کی چیزیں فراہم کرنا ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعث نجات ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔